الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا وہ اہم ترین پہلا غزوہ ہے جس میں طویل عرصہ تک مسلمانوں کو کفار کے مظالم برداشت کرنے کے بعد اپنی ہنر آزمائی کا موقع ملا تھا، اپنی جرت، اپنی ہمت اور اپنی بہادری کے جواہر دکھانے کا موقع مسلمانوں کو ملا تھا۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل غزوہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو لڑی جانے والی یہ اسلامی جنگ، جس میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے اور آپ کی شرکت کی وجہ سے یہ جنگ غزوہ کہلائی۔ قرآن مجید نے غزوہ بدر کو بڑی اہمیت دی اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پہ تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم کمزور تھے۔ غزوہ بدر دراصل قریش مکہ کے ساتھ ایک لڑی جانے والی لڑائی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا اِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا کہ 2 گروہوں میں سے ایک پر تمہیں فتح دے گا۔ یہ 2 گروہوں میں ایک گروہ ابو سفیان کا تھا جو مکہ سے شام گئے ہوئے تھے اور شام تجارتی قافلہ شام سے لے کر واپس آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا اور ارادہ کیا کہ چونکہ اس قافلے کے اوپر فتح حاصل کرنا آسان تھا اور مسلمانوں کی معاشی تنگی کو دور کرنے کے لیے اہمیت بھی تھی کہ ابو سفیان کے قافلے کو روک لیا جائے اور اس قافلے کے جتنے بھی شرکاء ہیں انہیں مار دیا جائے یا گرفتار کر لیا جائے اور اس کے جتنے مال اور اسباب ہیں غنیمت کے طور پہ حاصل کر لیا جائے۔ جب ابو سفیان کو اس بات کا علم ہوا کہ مسلمان اس کے قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس نے مکہ ابو جہل کو کہلا بھیجا کہ مسلمان میرے قافلے پہ حملہ آور ہو چکے ہیں، میری مدد کے لیے پہنچو۔ ابو جہل 1000 افراد کے ساتھ تیار ہو کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکہ سے نکلا، مسلمانوں کو مدینہ کے اندر آ کر شکست دینے کا خواب لے کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ صحابہ اکرام میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہیں، آپ جب ہمیں کہیں گے ہم ہتھیار باندھ لیں گے اور جیسے کہیں گے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی مشورہ دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر مشورے طلب فرما رہے۔ تو انصار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھ گئے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مرضی معلوم کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول شاید آپ کا روح سخن انصار کی طرف ہے، اللہ کے رسول ہم نے آپ کی باتوں کی تصدیق کی ہے،
ہم آپ کے اوپر ایمان لائے، اب آپ کی بات ہماری بات ہے، آپ کا حکم ہمارے لیے سر آنکھوں ہے۔ اللہ کے رسول جہاد کے لیے لڑنا یہ تو ایک بڑی مقدس چیز ہے۔ اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ ہم سمندر کے اندر چھلانگ لگا دیں تو آپ کی حکم کے ہم پابند ہوتے ہوئے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور اٹھ کر کہنے لگے اللہ کے رسول آج ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ اے موسیٰ جائیے آپ اور آپ کا رب جائیں اور جا کر جہاد کریں، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں سے ہلنے والے نہیں، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول ہم آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب انصار بھی تیار ہیں، مہاجرین پہلے سے تیار ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ جہاد کی تیاری کریں۔ صحابہ اکرام میں سے جس کے پاس جو کچھ دستیاب تھا ہر ایک نے اپنا اسلحہ لیا، جس کے پاس جو دستیاب تھا نکل پڑے۔ ابھی مسلمانوں کی حالت اتنی زیادہ سنبھلی نہیں تھی، اس لیے مسلمانوں کی تعداد یہاں 313 جمع ہوئی، اور مسلمانوں کے پاس جو اسلحہ تھا وہ بھی بہت ہی محدود تھا۔ کسی کے پاس لڑنے کے لیے اسلحہ موجود ہے اور کسی کے پاس موجود نہیں ہے، کسی کے پاس سواری ہے، کسی کے پاس سواری نہیں ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے۔ یہ 313 کا لشکر جا کر بدر کے مقام کے اوپر کافروں کے ساتھ اس کی مڑبھیڑ ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کو جو کھڑے ہونے کی جگہ ملی وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں پر ریت ہی ریت تھی اور پاؤں پھسلتے تھے، پاؤں جمتے نہیں تھے، اور کافروں کو ایک مضبوط مٹی پہ کھڑی ہونے کی جگہ ملی جہاں پر ان کے پاؤں جمے ہوئے تھے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم۔ تو یہاں پر اب آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کی تعداد دیکھی، کفار کی تعداد دیکھی، مسلمانوں کی تیاری دیکھی، کفار کی تیاری دیکھی، مسلمانوں کے پاس موجود مال اور اسباب کو دیکھا، کافروں کے پاس موجود مال اور اسباب کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طاقت اور قوت کو دیکھ کر سجدے کے اندر گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں گڑ گڑا کر دعائیں کی، رو رو کر دعائیں کی، اور میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد بعد اليوم۔ یا اللہ میرے پاس جو ٹوٹل جمع پونجی تھی میں ساری لے کر آ گیا ہوں، ان تہلک ہذہ العصابہ، یا اللہ اگر ان صحابہ اکرام کو آج یہاں پر کچھ ہو گیا، یہ مار دیے گئے، یہ قتل کر دیے گئے، یہ شہید کر دیے گئے، لا تعبد بعد اليوم، یا اللہ آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ والفاظ دیگر اسے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میں اپنی ٹوٹل جمع پونجی زندگی کی ساری محنت لے کے تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں، یا اللہ آج انہیں فتح دے، آج انہیں نصرت دے، اگر خدا نخواستہ آج انہیں فتح نہ ملی لا تعبد بعد اليوم، زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یا اللہ اگر تو چاہتا ہے زمین پر تیری عبادت باقی رہے، اگر تو چاہتا ہے تیری نمازیں، تیرا روزہ، تیرا حج، تیری زکوٰۃ سارا کچھ باقی رہے، تیرا سارا دین باقی رہے، تو ان صحابہ اکرام کو باقی رکھ۔ ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد بعد اليوم، آج کے دن اگر یہ صحابہ اکرام ہلاک کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، لا تعبد بعد اليوم، زمین سے تیرا نام مٹ جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک دعا سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام بھی سمجھ آتا ہے کہ حضور کی نظر میں صحابہ کا مقام کیا تھا۔ صحابہ کا مقام یہ تھا کہ یا اللہ تیری عبادت تب باقی رہے گی جب یہ صحابہ باقی رہیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ اکرام کی جماعت کو تیار کیا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اللہ سے مدد مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی دعا کو قبول فرمایا۔
مدد کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور مومن کی نشانی یہی ہے کہ مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ خوشی میں ہو یا غمی میں ہو، اچھے حالات میں ہو یا مشکل حالات میں ہو، اس کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتی ہے کہ پروردگار عالم یہی ہے، یہی پروردگار عالم ہے جو میری مشکل میں میری مدد کرے گا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یاد کرو اس وقت کو جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی درخواست کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پہ 1000 کے مقابلے میں صرف 313 مٹھی بھر یہ جماعت تھی، اس کی مدد عجیب انداز کے اندر کی۔ ایک تو مدد یہ کی، میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کر دیا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں تمہاری مدد کے لیے۔ دوسرا، کوئی ایسا مقام ہو جس مقام پہ لڑائی کا خطرہ ہو، انسان کے جان جانے کا خطرہ ہو، انسان کو اگر کئی دنوں سے جاگتا ہوا انسان جس کو انتہائی زیادہ نیند آ رہی ہو، اس وقت انسان کی نیند اڑ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذ یغشیکم النعاس، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری مدد اس انداز کے اندر کی کہ تمہارے اوپر اونگ کو طاری کر دیا، نیند کو طاری کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی مسلمانوں کے اوپر، تمام مسلمان نیند کی کیفیت کے اندر چلے گئے، اور اس نیند سے بیدار ہونے کے بعد مسلمانوں کو ایک عجیب قسم کا سرور محسوس ہوا، عجیب قسم کا سکون محسوس ہوا، جسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امنۃ من، اس نیند کے اندر تمہارے لیے ایک امن تھا، سکون کا پیغام تھا۔ اور دوسری مدد یہ فرمائی وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، مسلمانوں کے پاس استعمال کے لیے پانی کم تھا یا بالکل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرما دیا، اب مسلمانوں نے اس سے پاکی حاصل کی، وضو کیا۔ يُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، مسلمانوں نے پاکی حاصل کی، اور اس پاکی حاصل کرنے کے ساتھ جب چونکہ مسلمانوں نے وضو کیا، اور وضو کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جب انسان ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے وہ گناہ جو ہاتھوں سے ہوئے ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخن کے نیچے سے بھی جو ہے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ پانی نازل فرمایا، پانی نازل فرمانے کے ساتھ اس پانی کے نزول سے دوسری مدد یہ نازل ہوئی کہ مسلمانوں کے پاؤں ریت کے اوپر تھے جس کے اوپر پھسلن تھی، جمی ہوئی نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس ریت کے اوپر پانی برسا کے ریت کو مضبوط کر دیا، اور جہاں پر کافر تھے وہاں پر مضبوط مٹی تھی، پانی نازل ہوا، وہاں پر بارش برسی، اور بارش برسنے کے بعد وہاں پر پھسلن پیدا ہو۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی ناپاکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کر دیا، وضو کیا، گناہ سارے گھر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، مسلمانوں کے دلوں کو آپس کے اندر ملا دیا، مربوط کر دیا، ملا دیا آپس کے اندر، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور مسلمانوں کے قدموں کو مضبوطی کے ساتھ جما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے مقام پر تشریف لائے تھے، دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ ہم آپ کو فتح دیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ اکرام کو بتایا تھا کہ یہ وہ مقام ہے جس مقام کے اوپر ابو جہل کی لاش گرے گی، یہاں پر ابو لہب، یہاں پر عتبہ، یہاں پر شیبہ، یہاں پر فلاں، یہاں پر فلاں، گن گن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھے کہ یہاں پر یہ قتل ہوگا، یہاں پر یہ قتل ہوگا، یہاں پر یہ قتل ہوگا، اور یہاں پر یہ قتل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جہاد کے اندر اپنی صفیں مضبوط کر چکے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر انی معاکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی معیت مل جائے اس کے بعد انسان کو کسی اور کے آسرے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انی معاکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب مسلمان میدان کے اندر اترے، ایک طرف طاقت تھی، ایک طرف ایمان تھا، ایک طرف قوت تھی اور ایک طرف لا الہ الا اللہ، ایک طرف وسائل تھے
اور ایک طرف ایمان کی طاقت تھی. ایمان کی طاقت اور ظاہری اسباب آپس کے اندر ٹکرائے. ایک طرف ایمانی جوش اور جذبہ اور ایک طرف وسائل کی فراوانی آپس کے اندر ٹکرائے. یہاں پر بھی آ کر وہی خاندانی تفاخر قریش نے ہمارے مقابلے میں ہمارے ہم پلہ لوگوں کو اتارے. یہ انصار، ان کے ساتھ ہم نہیں لڑنا چاہتے، ہمارے ہم پلہ لوگوں کو اتاریے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ہم پلہ لوگوں کو اتارا، قریش کو اتارا، حضرت حمزہ کو اتارا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتارا، اور میدان کے اندر مقابلہ ہوا. پہلے انفرادی حل من مبارز، انفرادی طور پہ مبارزت ہوئی، لیکن بعد میں گھمسان کی جنگ ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ایک طویل عرصے سے اس بات کے انتظار میں تھے کہ ہمیں کب اجازت ملے گی کہ ہم اپنے اوپر ہونے والے مظالم، اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کا بدلہ لے سکیں گے، آج ان کی تلواریں اس انتظار میں تھی کہ کب کافروں کے خون سے اپنی پیاس بجھائیں. جب اجازت ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آسمان کی بجلی بن کر کافروں کے اوپر ٹوٹ پڑے اور بدر کے مقام پہ 70 کافروں کو تہہ تیگ کر دیا. نتیجتاً مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح دی، کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قید کر لی. مال غنیمت حاصل ہوا اور مسلمان خوشی سلامتی واپس لوٹے. یہاں پر تقریباً 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قیدی ہوئے، باقی سارے بھاگ گئے. کافروں کے اوپر مسلمانوں کا رعب ایک مرتبہ اس طرح قائم ہو گیا کہ وہ کافر مسلمانوں کو عجیب مخلوق سمجھنا شروع ہو گئے اور انہیں یقین آ گیا کہ ان کے ساتھ غیبی مدد، غیبی نصرت ہے، ورنہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، لڑنے کے لیے تلواریں نہیں ہیں، سوار ہونے کے لیے سواریاں نہیں ہیں، تو وہ کس طرح 1000 کے ایک ایسے لشکر کے اوپر غالب آگے جس لشکر کے پاس گانے والیاں بھی موجود تھی اور جس لشکر کے پاس اسلحہ بھی موجود تھا، کھانے کے لیے بھی سب کچھ تھا، بہترین لباس تھا، اسلحہ تھا، زرہ کے اندر لپٹا ہوا یہ لشکر تھا، اس کے اوپر 313 کو کس طرح فتح حاصل ہوگی؟ تو ان 313 نے کافروں کے ایک جم غفیر کے اوپر فتح حاصل کر کے اسلام کے خلاف اٹھنے والی قوتوں کے اوپر سب سے پہلی اور کاری ضرب لگائی. غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا رخ موڑنے والا وہ پہلا غزوہ ہے جس نے ایک طرف کفار کے اوپر مسلمانوں کے رعب کو طاری کیا، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور دوسری طرف مسلمانوں کو ہمت عطا فرمائی، مسلمانوں کو حوصلہ دیا، اور مسلمان جو ہے وہ اپنے اندر ایک تازگی محسوس کرنے لگے. غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا اہم ترین موڑ ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے بھی 2 ہی سال گزرے تھے کہ مسلمانوں نے اپنی بہادری کے ایسے جواہر دکھائے کہ ایک بھاری لشکر کے اوپر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی. فتح حاصل کرنے کے بعد قیدیوں کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول فدیہ لے کے چھوڑ دیے جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول جو میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے کریں، جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کریں، جو علی کے رشتہ دار ان کے حوالے کریں، جو عثمان کے رشتہ دار ان کے حوالے کریں، اور ہم اپنے رشتہ داروں کی گردنیں ان کے تن سے جدا اپنی تلواروں کے ساتھ کریں. یہ ہمارے رشتہ دار نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو پسند فرمایا اور فدیہ لے کے کافروں کو چھوڑ دی. جن کے پاس فدیہ کی رقم نہیں تھی ان کا فدیہ یہ طے کیا گیا کہ تم 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو اور تمہیں آزاد کر دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل فرمائی،
ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. کہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس قیدی آئیں اور وہ دنیاوی منفعت کو دیکھتے ہوئے کہ ان سے ہمیں جو کچھ ملے گا اس سے مسلمان مضبوط ہوں گے. یہ بظاہر دنیاوی منفعت کہ ان سے دنیاوی منفعت حاصل کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے. حتی یثخن فی الارض. حق تو یہ بنتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کی گردنیں اڑا دی جاتی تاکہ کافروں کے اوپر مسلمانوں کا اور زیادہ روب بیٹھتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں ارشاد فرما دیا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. ان سے جو ملا ہے وہ بھی مال غنیمت ہے, اسے کھاؤ, تمہیں اس بات کی اجازت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرما دی. تو یہ غزوہ بدر رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا. رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہوا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک مختصر جماعت نے اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے 1000 کے لشکر کو شکست دی. کافروں کے بڑے بڑے سردار اس غزوے کے اندر مارے گئے اور نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح کے ساتھ بہت سارا مال غنیمت عطا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.